الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المقربي مولانا ومقتدانا وعلينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا النبي المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وفاسقهم ومنكرهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ارباب ایمان سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کے طور پر ارشاد کرتے ہوئے اور ورد زبان کرتے ہوئے چند معلومات حاصل کر رہا ہوں. آج ہم سے مجالس کے سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم چاہے مجھے اللہ کہہ کے پکارو چاہے مجھے رحمان کہہ کے پکارو. میرے سبھی نام خوبصورت ہیں، حسین ہیں، پیارے ہیں، لطیف ہیں. اس کے بعد کا فقرہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے. اور دیکھو جب تم ہمارے آگے سر نیاز کو ختم کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم نماز بہت تیزی کے ساتھ نہ پڑھنا. لا تجہر بصلاتک، زور و شور کے ساتھ نہیں. ولا تخافت بہا، اور بہت خاموشی کے ساتھ بھی نہ پڑھنا، بہت دھیرے دھیرے بھی نہ پڑھنا. وابتغ بین ذلک سبیلا، جو عبادت کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ درمیانی راہ اختیار کرنا، نہ بڑی اجرت پائی جائے اور نہ بہت تاخیر کی جائے. خشوع و خضوع کے ساتھ سلیقے سے جو بندگی کا حق ہے اسے ادا کرنا. ارباب ایمان، پہلی منزل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر کل سے انشاءاللہ آپ کو جوڑ لوں گا. اللہ کہہ رہا ہے لا تجہر بصلاتک، بہت زور زور سے نماز نہ پڑھنا. کیوں زور زور سے نہ پڑھنا؟
لیے کہ اللہ کو دکھاوے کی عبادت پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو بندگی کا حق ہے، جو عبادت کا حق ہے، جو سجدے کا حق ہے، اس اعتبار سے تم سجدہ کرو۔ اسے کوئی عمل بھی دکھاوے والا پسند نہیں ہے، کوئی عمل دکھاوے کا پسند نہیں ہے۔ عمل میں خلوص چاہیے، عمل میں خشوع چاہیے، عمل میں خضوع چاہیے، عمل میں اخلاص نیت چاہیے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کام کرتے تو اپنے لیے ہیں، مگر دنیا پہ یہ ظاہر کرتے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے ہم سے، بس مولانا بس کیا بتاؤں، بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ ہر عمل دل میں نیت کیا ہے کہ عمل کرو، لوگ ہمیں پہچانیں، لوگ ہمارا قصیدہ پڑھیں، لوگ ہمیں مانیں۔ یہ ہماری اپنی خواہش ہے، کوشش ہے، چاہت ہے ہر انسان کی۔ مگر جب سامنے آئے الحمدللہ خشوع خضوع کا یہ حال ہے، بھائی آپ نے ماشاءاللہ آج بڑا عمدہ تبرک بانٹا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، بس مولانا ہو گئے۔ مولانا آپ نے بڑی عمدہ مجلس پڑھی آج، میرا مولا راضی ہو جائے۔ ہم مولا کو راضی کرنے کے لیے پڑھا کام تم نے، تم تو بندوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے مجلس پڑھی ہے، کہا ہے کے لیے مجلس پڑھی ہے، تو یہ میرا سب کا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے ہمارے یہاں اخلاص نیت دیکھا جاتا ہے، خلوص، اور ہم تمہارے نیتوں کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ تمہاری نیت کیا ہے یہ ہمیں سب پتا ہے، ہم پر بلا وجہ تھوس نہ دکھاؤ، ہمیں تھوساؤ نہیں اپنی عبادت کے ذریعے، ہمیں سب پتا ہے کہ تم کیا کس لیے کر رہے ہو۔ اگر وہاں واقعی خلوص عمل کے ساتھ نیت عمل انجام دیا جاتا ہے تو معلوم ہے آپ کو نتیجہ کیا ہوگا، میں بتاؤں آپ کو۔ مگر میں یہ بات بیان اس وقت کروں گا کہ جب پیچھے چھوٹے موٹے ننھے منڈے آزادار یہ مجلس میں ہم سے جڑ جائیں، اس لیے کہ بیچارے بڑی دیر سے پریشان ہیں، یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بھی قبلہ آگے تشریف نہیں، قبلہ آگے تشریف نہیں، آ جائیے تھوڑا تھوڑا سا دیکھیے جب آگے جگہ ہو تو مجھے روزانہ کہنا نہ پڑے کہ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آپ خود بہت چلے آئے کہ آگے، اس لیے مجھے 2 منٹ 4 منٹ روزانہ مجلس میں صرف ہو رہا ہے، تو یہ ٹائم آپ کا بچ جائے گا، اس میں ہم کچھ اور فرائض بیان کر دیں گے۔ ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو کمسری کے عالم میں بابا نانا جان کا خطبہ سن کر کے گھر آتے تھے تو مادر گرامی بیٹھ کر پوچھتی تھی بیٹا بتائیے نانا جان نے آج خطبے میں کیا ارشاد فرمایا، اور جب ماں پوچھتی تھی کہ کیا خطبہ ارشاد فرمایا تو بیٹا پورا خطبہ جو پیغمبر منبر پہ ارشاد فرماتے تھے اسے مادر گرامی کو سنا دیتا تھا، اور جب پیغمبر گھر میں تشریف لاتے تھے تو پیغمبر کی بیٹی صدیقہ طاہرہ اپنے بابا جان کے پاس بیٹھتی تھی اور بیٹھ کر کہتی بابا جان آج آپ نے مسجد میں خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمایا، تو پیغمبر بیٹھ کر پوچھتے تھے بیٹا تم تو مسجد میں نہیں تھی تمہیں کیسے پتا، تو فوراً صدیقہ فرماتی تھی کہ بابا جان میرا بڑا بیٹا حسن جب خطبہ سن کر کے مسجد سے گھر لوٹتا ہے تو میرا اصول یہ ہے کہ میں روز آنا اس سے بیٹھ کر پوچھتی ہوں کہ بتاؤ آج نانا جان نے خطبے میں کیا پڑھا۔ اب یہ تاریخ کس لیے ہے؟ یہ تاریخ اس لیے ہے کہ زینت صفحات بن جائے، یہ تاریخیں اس لیے ہیں کہ ہم ان تاریخوں کو پڑھیں تو اپنے دل و دماغ میں اتاریں، یہ تاریخ ہمارے مستقبل کی ان ماؤں کے لیے ہے جن کی آغوش میں مستقبل کے آزادار پروان چڑھ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ جب بچے مجلس سے لوٹ کے جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان بچوں سے کہیں کہ بیٹا بتائیے آپ مجلس میں گئے تھے؟ ہاں گئے تھے، تو آج مولانا صاحب نے کیا پڑھا پڑھ کے بتائیے۔ آپ اگر سوال کرنا شروع کر دیں گی تو اگلے دن سے یہ بچے سنجیدگی سے مجلس میں بیٹھیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی یہ ایک پیغام ہے جو میں نے آپ کے حوالے کر دیا، انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں اترے گا۔
تو آئندہ کے لیے بہت کارآمد ہوگا. اور فرمایا آپ نے اب آئیے اس منزل پر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. سرکار سید الشہداء امام عالی مقام اللہ صاحب میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں نے صلوات پڑھنے کی گزارش نہیں کی تھی. اگر آپ کا دل ہی چاہ رہا ہے پڑھنے کا باوت بدل پڑھ گیا. سرکار سید الشہداء ایک لاکھ والا صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں, تنہا بیٹھے ہوئے. ادھر سے ایک ہرنی گزری. اس نے دیکھا کہ نبی کا نواسا بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا شہزادہ صدیقہ کا بیٹھا ہوا ہے. جیسے اس کے ذہن میں خیال آیا, اس نے دیکھا کہ تنہا بیٹھا ہوا ہے, اکیلا بیٹھا ہوا ہے نبی کا نواسا. تو اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے چل کے اس کے پاس بیٹھا جائے تاکہ بچے کا کچھ دل بہل جائے. یہ سوچ کر وہ ہرنی آئی اور امام عالی مقام کے پاس بیٹھ گئی. جب امام کے پاس بیٹھی, اب ظاہر ہے کہ ہرنی تھی, چوکڑی تو بھرتی ہے. اب وہ چوکڑی بھرتی رہی, اچھل کود کرتی رہی, امام دیکھتے رہے, کچھ ہوتے رہے, کچھ سلاتے رہے. کچھ دیر وہ بیٹھی, امام کا دل بہلایا. اس کے بعد جب وہ وہاں سے جانے لگی تو امام عالی مقام نے جاتے وقت اس کی پشت پہ 10 نیک امامت کو پھیرا. اس کے بدن پر امام نے اپنے ہاتھوں کو پھیرا. بس امام نے ہاتھ پھیرا, وہ ہرنی وہاں سے چلی گئی. مگر جب وہ اپنے ہول میں پہنچی تو وہاں جتنے ہرن اور ہرنیاں تھے انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا کیوں؟ کہا تم کسی ایسی جگہ سے آ رہی ہو کہ تمہارے بدن سے عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے. عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ کہیں اور تو نہیں گئے تھے, ہم صحرا میں گئے تھے, ہم نے دیکھا کہ وہاں پیغمبر کا چھوٹا نواسا بیٹھا ہوا تھا. ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ چل کے اس کا دل بہلا دے, تھوڑی دیر ہم اس کے پاس بیٹھے. جب ہم لوٹ رہے تھے تو اور کو کوئی عمل نہیں انجام دیا, پر چلتے چلتے امام نے اپنا ہاتھ ہمارے بدن پہ پھیرا تھا, ہماری پشت پہ پھیرا تھا. شاید امام کے ہاتھ پھیرنے کا یہ اثر ہو کہ ہمارے بدن میں ایسی خوشبو پیدا ہو گئی. سب نے سنا تو کہا اچھا ایسا ہے. کہا اب یہ جتنے ہرن و ہرنی تھے یہ سب اپنے اول سے نکلے. کہاں آئے؟ اسی صحرا میں جہاں فرزند زہرا پہلے سے بیٹھا تھا. یہ سب کے سب آئے اور آنے کے بعد امام کے سامنے سب چوکڑی بھرتے رہے, امام دیکھتے رہے, مسکراتے رہے, خوش ہوتے رہے. اب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جانا شروع کیا. اب یہ گئے, امام نے ہاتھ پھیرا, وہ گئے, امام نے ہاتھ پھیرا, تیسرے گئے, امام. اب جتنے ہرن تھے, جتنی ہرنیاں تھیں, سب پاس سے گزرتے رہے. امام کی سیرت پہ اثر نہیں پڑا, امام کی سیرت پہ فرق نہیں آیا. امام نے جیسے پہلے ہرنی کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا ویسے ہی سارے ہرن اور ہرنیوں کی پشت پہ امام نے اپنے دست شفقت کو پھیرا. مگر جب یہ سب واپس گئے تو ان میں سے کسی کے بدن سے خوشبو نہیں آئی. جب کسی کے بدن سے خوشبو نہیں آئی تو سب نے پلٹ کے کہا تم جھوٹ بول رہی تھی, اگر واقعی ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے خوشبو ملتی تو ہمیں خوشبو کیوں نہیں ملی؟ تو اس ہرنی نے جواب دیا, کہتی ہے بات یہ ہے کہ ہم گئے تھے تو ہماری نیت یہ تھی ہماری نیت یہ تھی کہ ہم امام کا دل بہلائے, اور تم گئے تھے تو تمہاری یہ نیت تھی کہ ہم کو خوشبو مل جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں نیت میں اخلاص ہوتا ہے, جہاں نیت میں خلوص ہوتا ہے, وہاں اللہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے, اہل بیت اسے نوازتے ہیں. لیکن جہاں خلوص میں نیت میں کھوٹ ہوتا ہے وہاں عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اس پوری تمہید کے بعد ذہن میں رکھیے گا, نیت میں اخلاص چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے لا تجہر بصلاتک,
ہمیں دکھانے کی عبادت نہیں چاہیے. کون سی عبادت چاہیے؟ کہا ولا تخافت بہا، اور چھپے چھپے جو پڑھتے ہو وہ بھی نہیں چاہیے. پروردگار نے یہ چاہیے نہ وہ چاہیے. کون سی عبادت چاہیے؟ کہ وابتغ بین ذالک سبیلا، ایک درمیان کی راہ حاصل کر لو، اختیار کر لو. ہمیں وہ عبادت چاہیے. اب سنیے، مولائے متقیان مسجد نبوی تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا مسجد میں، اس نے نماز پڑھی. بڑا بزنس مین رہا ہوگا، ٹائم کم رہا ہوگا اس کے پاس، لہذا وہ بیچارہ ٹائم نکال کر کے آیا اور مسجد میں گیا اور جلدی 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 جلدی، بالکل ویسے جیسے ہم پڑھتے ہیں. آپ کو تو کہہ نہیں سکتا ورنہ سناٹا ہو جائے گا. میں نہیں سنتا، میں اپنے آپ کو کہہ لوں بالکل ویسے جیسے جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے یہ کیا ہے؟ ہمیں تمیز نہیں، تہذیب نہیں. اسی کی ریائی کا اعلان بھی کر رہا ہے اور سلیقہ بھی نہیں کہ کیسے تکبیر کہنا چاہیے. وجہ سمجھئے گا تکبیر کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا. قیام کیسے کرنا ہے ہمیں نہیں پتا. رکوع کیسے کرنا ہے ہمیں نہیں پتا. سجدہ کیسے کرنا ہے ہمیں نہیں پتا. اب ظاہر ہے کہ مسائل کی طرف میں اس وقت آپ کو لے جاؤں گا. میرا مقصد جو ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. غور فرمائیے، اس نے آ کے نماز پڑھی، بہت جلدی جلدی نماز ختم کی، وہاں سے اٹھا جانے لگا. مسجد کے گوشے میں مولا بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا یہاں آؤ. علی نے آواز دی ہے. اب آپ سوچیے اس پر کیا گزرے گی. قریب آیا، علی نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ علی کیا جواب دے؟ کیا علی نے دیکھا نہیں کہ کیا کر رہے تھے؟ مگر ایک چھوٹا سا مولوی مسجد کا امام اگر ایک شخص نماز پڑھ دے گا اور مسجد کا مولانا پلٹ ہے کیا ہو کیا کر رہے تھے؟ تو تھوڑی دیر تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہمیں یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے. تو پھر علی جیسا ولی، علی جیسا امام، ادھر آلے یہ جگہ ہے علی جیسا امام وہ سوال کر رہا یہاں کیا کر رہے تھے؟ کہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ رہے تھے؟ جی مولا. کیسے نماز پڑھی جاتی ہے؟ کیا جواب دیتا؟ کچھ نہیں کہا. سمجھ گیا کہ میں نے جلدی جلدی پڑھی ہے، زیادہ علی کو یہ نماز پسند نہیں ہے. پوری توجہ، علی کو یہ نماز پسند نہیں ہے. کچھ کہا نہیں، جلدی سے واپس چلا گیا. پھر جا کر مصلی میں کھڑا ہو گیا اور اب اسی نماز کو ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، بڑے خضوع سے گاڑی قیرت کے ساتھ الف کو بھی عین میں تبدیل کر خوب ٹھہر کے بڑے اطمینان کے ساتھ. اب جب 2 رکعت والی نماز 2 منٹ کے بدلے 10 منٹ میں پڑھی اور پڑھ کر بڑے اطمینان، اب تو علی خوشی ہو گیا ہماری نماز سے. یہ کہہ کر چلا، جیسے ہی چلا علی نے پھر آواز دی یہاں آؤ. آ گیا. کیا کر رہے تھے؟ مولا نماز پڑھ رہے تھے. اتنا ٹھہر ٹھہر کے ایسے نماز پڑھی جاتی ہے؟ جب علی نے کہا ایسے نماز پڑھی جاتی ہے اتنا ٹھہر ٹھہر کے، وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا. اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ. ہم نے جلدی جلدی پڑھی تو انہیں برا لگا، ہم نے رک رک کے پڑھی تو انہیں برا لگا. تو اس نے اب ایک سوال کیا، کہتا مولا بس اتنا بتا دیجیے جلدی سے کہ اس میں قبول کون سی ہوگی؟ اس میں قبول کون سی ہوگی؟ وہ جو ہم نے جلدی جلدی پڑھی تھی یا یہ جو ہم نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھی ہے پوری گاڑی کے ساتھ، کون سی قبول ہوگی؟ تو میرا مولا نے مسکرا کے کہا قبول تو پہلے ہی والی ہوگی. قبول تو پہلے ہی والی ہوگی. اس نے کہا مولا وضاحت بھی فرما دیجیے کہ پہلے والی کیوں قبول ہوگی؟ تو علی نے کہا اس لیے قبول ہوگی کہ وہ نماز تو نے حکم خدا کے مطابق پڑھا تھا، یہ نماز ہمیں دکھانے کے لیے پڑھی ہے.
دکھانے کے لیے پڑھی ہے تو مجھے کہنے دیجئے ایک دنیا والوں وہ نماز جو مولا کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے وہ جب قبول نہ ہو تو مولا کو دکھانے والی نماز باہر کیف کہ بہت بالکل مجھ سے بولا نہیں جا رہا اس بھائی کے مگر انشاءاللہ چلیے آپ کا ساتھ ملے گا میں کی بات کو آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ اور فرما رہے ہیں آپ اللہ کیا کہہ رہا ہے نہ بہت جلدی جلدی نہ بہت دھیرے دھیرے آرام سے پڑھنا سکون کے ساتھ خلوص کے ساتھ تب ہم تمہاری بندگی کو قبول کریں گے ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق عمل انجام دیں اگر ہم نے عمل اس کے حکم کے مطابق انجام دے دیا تو یقیناً ہمارا عمل قابل قبول ہے ورنہ جس کے لیے عمل کر رہے ہیں جب وہی راضی نہ ہو اور جو پیچھے والے چپ بیٹھے ہیں ذرا ان کا روزہ توڑوا دیا جائے عمل جب جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اگر وہی راضی نہ ہو تو پوری زندگی کہتے رہ جاؤ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پوری زندگی کہتے رہ جائیے مگر جب پروردگار تمہارے عمل سے خوش نہیں ہے تو راضی کیسے ہو جائے گا وہ راضی کب ہوگا جب عمل اس کے مطابق انجام دو گے اور جب اس کے مطابق انجام دو گے تو وہ تو بیٹھا ہی ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے اب میں کل کی مجلس سے اپنے موضوع کو چھوڑنے جا رہا ہوں وہ تو بیٹھا ہی ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے اگر نہ بیٹھا ہوتا تو کیوں کہتا مقام دعا میں آؤ اور آ کر کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تمہارے ہی بندے ہیں اور تمہیں سے مدد چاہتے ہیں یہ پروردگار کیوں کہہ رہا ہے ہم سے کیا ہو مقام دعا میں آ کر ہم سے دعا مانگو اور کیا دعا مانگو پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ گامزن رکھ قائم رکھ میں نے کلرز کیا تھا وہ بھی ٹھیک ہے جو کہتے ہیں دکھا دے جو کہتے ہیں دکھا دے ٹھیک وہ بھی ہے بھائی ایک بچہ امتحان دینے جا رہا ہے ہمارا بچہ امتحان دینے جا رہا تھا ہمارے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے بچہ آیا دوڑا پاپا ہم امتحان دینے جا رہے ہیں دعا کر دیجیے گا بلے جی دعا کر دیجیے گا کہ ہم کو کامیابی حاصل ہو جائے یہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوراً کہا آمین بچہ چلا گیا امتحان دینے رزلٹ ڈکلیئر ہو گیا فرسٹ کلاس پاس ہو گیا جب رزلٹ ڈکلیئر ہو گیا تو وہ خوشی خوشی اپنا رزلٹ لے کر کے جب میرے پاس آیا حسن اتفاق کے اس دن دیے بیٹھے ہوئے تھے وہ آیا میں نے کہا بیٹا کیا ہوا تمہارا اس نے کہا پاپا میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا یہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے الحمدللہ میں نے انہیں پکڑ لیا میں نے کہا ماں اس دن بھی دعا تھی آج بھی دعا ہے مگر آج میں آپ نے اس دن کہا تھا آمین آج کہتے ہیں الحمدللہ اس دن کہا تھا آمین آج کہہ رہے الحمدللہ تو انہوں نے کہا مولانا بات یہ ہے اس دن وہ امتحان گاہ کی طرف جا رہا تھا نہیں منزل کو پانے کے لیے جا رہا تھا آج منزل حاصل کر لی اس کا مطلب یہ ہوا جب منزل مل جاتی ہے تو الحمدللہ کہا جاتا ہے جب منزل نہیں ملتی تو آمین کہا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں صراط مستقیم دکھا دے اسی لیے تو دعا میں آج تک آمین کہہ رہے ہیں یہ آمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں واضح کر رہے ملی نہیں ہے چاہتے ہیں کہ مل جائے اور ہم الحمدللہ صراط مستقیم پر گامزن ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین شکر ہے پروردگار کا آپ یہاں تک پہنچ گئے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمیں مل گئی
مگر انہیں آج تک نہیں ملی. کیسے ملے کیسے؟ اس لیے کہ جو صراط مستقیم ہے اسی کے اوپر وہ بڈھا گھسٹ جس نے تخلیق حضرت آدم کے وقت سبحان اللہ ملاد بنائیے دور تک قید کرنے کی کوشش کی ہے. کبھی ذاکر اور صحابے کے ملاد میں اور فکر میں دوڑ لگتی ہے. صحابے کبھی آگے نکل جاتے ہیں, کہنے والا پیچھے رہ جاتا ہے. اور ایسے بننے کی کوشش کیجیے. یاد ہے کیا وہ کون ہے؟ ابلیس. اس نے وعدہ کیا کیا؟ پروردگار زندگی دے دے. کب تک کی؟ وقت معلوم تک کی, یعنی جب تک کائنات ہے اس وقت. کرے گا کیا؟ اس نے کہا ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے. بہکائے گا تو کیسے بہکائے گا؟ تو اب اسی نے وعدہ کیا ہے, پوری توجہ, اب اسی نے وعدہ کیا ہے لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. سبحان اللہ. ہم بہکائیں گے. کیسے بہکائے گا؟ کہا ہم تیرے صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے والوں کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے وہ. اس سے وعدہ کر لیا ہم بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر کیا کریں گے؟ بہکائیں گے, گمراہ کریں گے. تو وہ تو بیٹھا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ عام بھولا بھالا مسلمان جائے کیسے صراط مستقیم پر؟ کیسے جائے؟ اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہے بیٹھا ہوا ہے اسی پر, اور وہ کہہ رہا ہے ہم بہکائیں گے. یعنی جو گزرے کا ٹانگ پکڑ کے کھینچ لیں گے. وہ بیٹھا ہوا ہے. کمال تو یہ ہے صدیاں گزر گئی مگر بیچارہ مسلمان آج تک صبح اہدنا الصراط المستقیم, ظہر اہدنا الصراط المستقیم, عصر اہدنا الصراط المستقیم, مغرب اہدنا الصراط المستقیم, عشاء اہدنا الصراط المستقیم. صدیاں گزر گئی. پروردگار صراط المستقیم دکھا دے. میں اتنے دن سے اگر تم بنانا چاہتے تو بنا چکے ہو. اتنے دن ہو گئے. صراط المستقیم دکھا دے. چھوڑو اس راستے کو, چھوڑو, دوسرا راستہ بنا لو. اور ویسے بھی اس پر تو وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے نا. ایک معمولی سے راستے پر پتہ چل جائے اس پہ آج ڈاکو بیٹھا ہوا ہے, کوئی جائے گا؟ تو وہ جو عقیدے کا ڈاکو, عمل کا ڈکیت راستے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہم تو اسی بیٹھے رہیں گے. وہ بیٹھا ہوا ہے. چھوڑو اس راستے کو, کہیں اور جاؤ. مگر بیچارہ جائے کیسے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے جنت تک اگر کوئی راستہ جائے گا تو یہی راستہ جائے گا. یہی راستہ جائے گا, دوسرا کوئی جا نہیں سکتا. اب سمجھ میں آئی بات, ہم کامیاب کیوں ہیں, دوسرے آج تک پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مفسرین نے واضح لفظوں میں کہہ دیا. سرکار نے ارشاد فرمایا ھذا صراط علی المستقیم, یہ علی کا راستہ ہے. اہل بیت کا راستہ. اب وہ بیچارہ کیسے صراط مستقیم پائے جسے آج تک علی نہ مل سکے, جسے آج تک اہل بیت نہ مل سکے اور مل بھی سکتے. کیسے ملے گا میں بتاؤں کیسے ملے. ان کے نقش قدم کو تھامنا پڑے گا, مگر کب؟ معرفت کے ساتھ, یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, ایقان کے ساتھ, عرفان کے ساتھ, دکھاوے کی طرف نہیں. معرفت میں ڈوب کر ان کے دامن کو تھامو. اما وہ ایک آ گیا تھا, کون؟ وہ فرعون آ گیا تھا نا, موسیٰ کا پیچھا کر رہا تھا.
موسیٰ کا پیچھا کر رہا تھا. جناب موسیٰ نے اپنے لشکر والوں سے کہا, حوالین سے, آ جاؤ گھبراؤ نہیں, ہمارے ساتھ آؤ. اب یہ موسیٰ کے پوچھ پہ کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ارے موسیٰ وہ آ رہا ہے, وہ پیچھے لگا ہوا ہے, آ رہا ہے. موسیٰ کہہ رہے گھبراؤ نہیں, آؤ ہمارے ساتھ آؤ. موسیٰ کہتے رہے. اب موسیٰ جب آگے بڑھے, سامنے دریائے نیل, جب دریا دکھائی دیا تو موسیٰ کے ساتھ ہیں مگر کہہ رہے ہیں مروا دیا. یعنی نبی کے ساتھ ہے اور کہہ رہے ہیں مروا دیا. نبی کے ساتھ, نبی کے صحابی ہیں اور کہہ رہے ہیں مروا دیا. موسیٰ کہہ رہے گھبراؤ نہیں, آؤ. اب موسیٰ کہے دریائے نیل کے قریب کھڑے ہو گئے. پروردگار کیا کرے, کہا ایسا مارو, ایسا مارا, کہا کیا کرے, اس پر چلو. اب موسیٰ نے ان سے کہا دیکھو راستہ بن گیا, گھبراؤ نہیں, آ جاؤ. کیسے نبی کے پرستار تھے. اب سنیے تو کہائے گا آپ کو قرآنی قصہ بالکل کہانی کے انداز میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. سنیے کیسے تھے نبی کے بعد صحابی. موسیٰ کہتے آ جاؤ گھبراؤ نہیں. تو پیچھے سے کہتے ہیں پہلے آپ اپنا قدم رکھیے, پہلے آپ چلیے, پہلے آپ دیکھ سکتے پانی ہے تو یقین کیسے آئے. کب پہلے آپ قدم رکھیے. خیر موسیٰ نے قدم رکھا. اب جب موسیٰ نے قدم رکھ دیا اور بڑے اطمینان سے آگے بڑھے تو پیچھے پورا لشکر موسیٰ کے ساتھ پانی پر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا رہا. موسیٰ آگے آگے, پیچھے پورا لشکر, اور لشکر کے پیچھے نہیں, یہ کرے گا نہیں, ایسے کام نہیں چلے گا. لشکر کے پیچھے ہارون, آگے ایک نبی, پیچھے ایک نبی, درمیان میں لشکر. مگر لشکر کتنے اطمینان سے چل رہا ہے, بڑا سکون ہے. اچھا ان لشکریوں میں, اس لشکر میں سامری جیسا بد کردار بھی موجود ہے. دشمن دین, دشمن اسلام وہ بھی موجود ہے. اب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. میں کہوں گا توجہ, میں کہوں وہ دریائے نیل کی موجود گولڈن چانس ہے, بڑھ کر اس کی گردن میں دبوچ لو, ڈبا دو پانی میں. مگر پانی کی موجیں آواز ہے کہ ڈبا تو دیتا آج ہی, مگر کیا کروں, ادھر دیکھتا ہوں تو موسیٰ, ادھر دیکھتا ہوں تو ہارون. کیا کروں, ادھر دیکھتا ہوں تو موسیٰ, ادھر دیکھتا ہوں تو ہارون, کیا کروں. اب سمجھ میں آئی بات, یعنی پانی کی موجیں چاہتی تو ہے کہ سازری جیسے بد کردار کو ڈبا دے, مگر گھبرا اس لیے رہی ہے کہ ادھر بھی معصوم, ادھر بھی معصوم. معصوموں کی ضمانت پہ جا رہا ہے. اے دوستو, عزیزو, عزادارو, ماتدارو, حسینیو, مولائیو, اپنے مقدر پہ ناز کرو. اگر دو معصوموں کے سہارے سامری جیسا بد کردار بن سکتا ہے تو 14 معصوموں کی ضمانت پہ سامری ایسا بد کردار بچ سکتا ہے تو ہمارے تو 14 معصوم سہارے. ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا. بڑے اطمینان کے ساتھ ہمارا سفینہ روانہ ہے, ہم مطمئن ہیں. اچھا ادھر موسیٰ, درمیان میں لشکر, ادھر ہارون. اب ہوگا کیا, جب تک ہارون کے قدم دریائے نیل کے اس پار نہیں ہو جائیں گے, راستے کی مجال نہیں ہے کہ اس کے ثبات پہ لغزش آ جائے. راستے کی مجال نہیں ہے کہ اس کے ثبات پہ لغزش آ جائے. پانی بن جائے, ہمت رہی ہے. ابھی یہ راستہ سالڈ ہے, راستہ رہے گا. کب تک, جب تک
ہارون ادھر پار نہ ہو جائیں تو پہلے تو موسیٰ گئے پیچھے لشکر، اس کے بعد ہارون. اب ہارون کے پیچھے وہ مکار اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے. جیسے ہی آیا دریا کے قریب پہنچا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا. اس کا پیچھے دیکھے آؤ 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 جلدی آؤ، انہیں دیکھو ہمارا بنایا ہوا راستہ. کیسا اطمینان سے اپنے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں جیسے انہیں کا راستہ ہو. اور سمجھ بڑے اطمینان سے کہا آؤ آؤ آؤ. اپنا قدم اس سے رکھا، میں بھی کہوں گا جاؤ جاؤ جاؤ. یہ قصہ ہے قرآن پر بھائی، تو قصہ ہے تو قصے ہی تو سنایا جائے گا. اور فرمایا اب اس نے اپنے لشکر سے کہا آؤ. لشکر آیا. اب آگے فرعون کی پشت پر فرعون کا پورا لشکر. ابھی راستہ اپنی جگہ ہے، جب تک ہارون ادھر نہ ہو جائیں گے راستہ پانی نہیں بنے گا. اس نے قدم رکھا. جیسے ہی یہ بیچ دریا میں پہنچا، بیچ دریا میں پہنچا، ادھر ہارون کا آخری قدم. پورا لشکر پار ہو گیا. جیسے ہی ہارون ادھر پار ہوئے، اب یہ راستہ پانی میں بدلنے لگا. جب سالڈ لیکوڈ میں تبدیل ہونے لگا تو کیفیت کیا ہوئی؟ اب یہاں کا زلزلہ آنے لگا. اب فرعون کے قدم ہلنے لگے، ڈگمگانے لگے. دھیرے دھیرے پنڈلیاں پانی میں گئی، پھر گھٹنے پانی میں گئے، پھر کمر پانی آیا، گردن تک پانی آیا. جب یہ ڈوبنے لگا تو یہ کہہ رہا ہے توجہ توجہ توجہ، میں کیفیت پہ ڈوب کے عرض کر رہا ہوں. جب اس کے گلے گلے پانی آیا، ڈاکٹر صاحب دعائیں چاہتا ہوں، بڑی محنت کر رہا ہوں میں اس وقت. جب اس کے گلے گلے پانی آیا تو اس کی پشت پہ جو اس کا لشکر تھا وہ پیچھے سے کہہ رہا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. وہ بھی تو ڈوب رہا ہے، بچاؤ بچاؤ. تو یہ لشکر کہہ رہا بچاؤ بچاؤ، اور آگے سے فرعون کہہ رہا ہے بچاؤ 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 بچاؤ. لشکر اس سے کہہ رہا ہے بچاؤ، اور یہ موسیٰ کو آواز دے رہا ہے موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ. مگر موسیٰ نے بچایا. پوچھے تاریخ سے، یہ کہتا رہا موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ. مگر تاریخ سے پوچھئے موسیٰ کھڑے، موسیٰ بچاؤ. موسیٰ کہہ رہے ہیں ابھی تو تیرا حضرت تیرے سامنے ہوگا. اسے کہنا بچانے کے لیے دیکھ ابھی کیا ہوتا ہے. جب یہ کیفیت ہو گئی کہ یہاں تک پانی آ گیا، چولہا صاحبہ نے سوہن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جملہ لے لیجیے. ایسا لگ رہا تھا کہ دریائے نیل کی موجیں مر کے فرعونی کی خوشی میں گلے مل رہی، گلے مل رہی تھی. اور ایسے آنا میں موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ. موسیٰ کہتے ہیں بھر کے مر جا منحوس. مجھ سے کہنا بچانے کے لیے میں کیوں بچاؤں تمہیں، میں کیوں بچاؤں. سنو عزیزو خدا کی قسم. اب ایک مرتبہ مشیت وقت میں آئی. مشیت نے کہا موسیٰ یہ تمہیں اتنی دیر سے پکار رہا ہے، بچا لو بچا لو بچا لو. تمہیں ترس نہیں آیا؟ موسیٰ کہتا ہے پروردگار اس کو بچانے کا فائدہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا موسیٰ کئی فرق ہے ہماری ربوبیت میں، ہماری نعمت میں. اتنی بار تمہیں پکارا، تمہیں ترس نہیں آیا، ایک بار ہمیں پکار لیتا. صلوات پڑھ لیجئے بابا علیہ ایک بار ہمیں پکار لیتا. اب آپ نے سمجھا اس کی شان رحمانیت کہاں تک ہے، اس کی شان ربوبیت کہاں تک ہے. وہ کہہ رہا ہمیں پکارو ہمیں پکارو، ہم سے مدد مانگو، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم تمہیں صراط مستقیم پر لائیں گے. ہم سے مدد مانگو، ہم مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں.
اور میں نے کل جملہ دیا تھا وہ خدا جو بغیر مانگے سب کچھ دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے مانگا جائے تو وہ کیا کچھ دے دے گا. چونکہ سید سجاد سے منسوب ہے یہ خمسہ، اس لیے میں نے عنوان دعا رکھا ہے. مانگو، اس سے مانگو، وہ دینے کے لیے تیار ہے. سنیں آپ اس کی شان رحمت کی رحمانیت کہاں تک ہے، اس کی حد و سرحد کو کون سمجھ سکتا ہے. میں بتاؤں آپ کو، وہ خدا جس نے اپنے شان رحمانیت کے سمندر کی ایک بوند قلب مادر میں اتار دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. دنیا اس ماں کی ممتا کا اندازہ نہیں لگا سکتی. واہ واہ واہ. اس ماں کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو سوچ ہے جس کے دریائے رحمت کا یہ قطرہ قلب مادر میں آ جائے، ماں اتنی رحیم ہو جائے، اتنی مہربان ہو جائے، تو پھر اس کے رحم و کرم کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. اما ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کو میں بتاؤں. چاہیے باہر بہت چھوٹی سی بات کہنے جا رہا ہوں، بالکل 100% صحیح، 100%. جائیے آپ کا بہت گہرا دوست ہو، بہت گہرا جگری دوست، جائیے بیٹھیے اس کے پاس، ہمارا ذرا ایک بیڑی دو. جائیے مانگیے، تا ایک بیڑی دے دو، نکالے گا دے دے گا. دوسرے دن پھر چلے جائے گی، ذرا ایک بیڑی دے دو. اب بہت ہی آہستہ آہستہ نکالے گا، نکال کے دے دے گا. تیسرے دن پھر پہنچ گیا، تیسرے دن کیا کہے گا، ہمیں کیا روز روز چلے آتے ہو، لو. چوتھے دن پھر آ جائیے. اب کہا ایک ہی دروازہ رہ گیا ہے اور بھی تمہارے دوست سے وہاں جاؤ. جب دیکھو اٹھا کے چلے آتے ہو یہیں. پہچانا آپ نے؟ یعنی انسان اگر اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے چہیتوں سے بھی روزانہ کسی چیز کا مطالبہ کرے، چھوٹی چھوٹی مثالیں بہت بڑی بڑی باتوں کو دلوں میں اتارنے کے لیے آج جائیے، روزانہ مانگتے رہیے، بگڑ جائے گا. ایک ہی دروازہ رہ گیا ہے، کہیں اور نہیں دکھائی دیتا، تو اور بھی تو دوست ہے، یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ. اب سمجھا آپ نے ہم میں اور اس میں کتنا فرق ہے. ہمارا ملاج یہ ہے کہ ہم روزانہ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں. خدا وہ ہے جو مانگنے سے ناراض ہوگا. خدا وہ ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوگا. وہ کہتا مانگو، نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. اس سے مانگنا پڑے گا. ہاں یہ ممکن ہے کہ ہماری دعا باب استجابت سے نہ ٹکرائے، ممکن ہے اس میں ہمارا کوئی قصور ہو سکتا ہے، مگر بس ایک آخری بات دعا کے حوالے سے سنیے. ایک آخری بات عزیزوں، جوانوں، بچوں، واجب الاحترام میری ماؤں اور بہنوں، بڑے غور کے ساتھ سنیے. ہم روزانہ دعائیں مانگتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، دعائیں مانگتے 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 ایک بار ہماری زبان پہ یہ فکرہ آ ہی جاتا ہے، ہمیں چھوڑو، اتنے دن ہو گئے دعا مانگتے مانگتے، آج تک پوری نہیں ہوئی، کیا فائدہ دعا مانگنے سے؟ کیوں مانگے دعا؟ ارے بھائی آپ پریشان ہیں، دعا مانگ لیجئے. ارے چھوڑیے مولانا، بہت دعا مانگ چکے، کوئی فائدہ نہیں دعا ہوگا. کب تک مانگتے رہے دعا؟ اتنے دن ہو گئے، وہ سجے میں بیٹھ کے روزانہ دعا مانگ رہے اور ہم کیا پورا محلہ مانگ رہا ہے دعا، مگر دعا ہوا پوری نہیں ہوتی. کوئی فائدہ نہیں دعا ہوا. ہم تو سمجھ گئے بھائی یہ دعا ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنا ہی آپ اگر سمجھ جاتے تو آپ مخلوق نہ رہتے، خالق ہوتے. اتنی آپ کی سمجھ ہوتی، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ اپنی سمجھ کا علاج کر رہی ہے. مگر دعا کے خلاف نہ بولیے، دعا کے خلاف نہ بولیے، یہ نہ کہیے دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو دعا کا فائدہ، دعا کا فائدہ یہ ہے جب مرد مومن
دعا مانگتے مانگتے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اور روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جب روز محشر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے تو سارے حساب کتاب میں وہ پاس ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے اسے بشارت ہوتی ہے کہ یہ جزا تمہاری سارے عمل کی جزا کے مقابلے میں اس سے زیادہ فضلی ہے، اسے لے لو. اب یہ جزا کی کٹھنی دیکھ کر کہتا پروردگار سارے عمل کی جزا تو تم نے دے دی، اب یہ کس چیز کی جزا ہے؟ تو آواز قدرت آئی ہے، یہ ساری وہ جزائیں ہیں جو تم دعا مانگا کرتے تھے. تم سمجھتے تھے ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کر رہے تھے مگر اکٹھا کیے جا رہے تھے. اس وقت ہماری مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اسے روکے رہے، جزا نہ دے، مگر دعا کو رائے گا نہیں جانے دیا. اب یہ ساری جزا ان دعاؤں کی ہے جنہیں تم سمجھ رہے ہو ہم نے قبول نہیں. ہماری کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی، لہذا دعائیں مانگتے رہیے. آج فائدہ نہ نظر آیا، روز محشر کی دعاؤں کو فائدہ ہوتا ہے. اور پھر کوئی دعا سے گھبرائے تو گھبرائے، مگر جو امام الدعا سید سجاد کے ماننے والے ہیں وہ دعا سے گھبرا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دعا نہ مانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت خشک موضوع ہے میری مجلس کا، مگر عزیزو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ تک بات پہنچے. سید سجاد کے حوالے سے سب سے آغاز ہے اور بنیاد ہے، لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے وہ مولا اس نے پوری زندگی اپنی دعاؤں میں بسر کی ہے. لقب ہے امام الدعا، دعاؤں کا امام. اگر ہم نے اس کی شہادت کے ایام میں ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں نہ اتارا تو پھر ہم یقیناً سید سجاد کی مجلس کا حق نہیں لگا سکتے. دعائیں مانگنا سیکھیے، دعائیں کیجیے، فرش مجلس پر دعا کیجیے، اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی. یہاں دعائیں مانگیے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. عزیزان گرامی، دعاؤں کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. میں فرماؤں گا انشاءاللہ کہ آئندہ کی 2 مجلسوں میں اور کب کب دعائیں مانگنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا گیا اور کیسے کیسے دعائیں قبول ہوئی ہیں آپ سمجھ نہیں سکتے. مگر میں آج کی مجلس کو اس منزل پر اختتام کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑا مجمع میرے سامنے ہے، بڑے غور کے ساتھ سنیے. سید سجاد بعد شہادت حسین اور بعد عاشورہ ان کی زندگی کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ مسلسل روتے رہتے تھے اور مصلی پہ بیٹھ کر دعائیں مانگتے رہتے تھے. مجھے ایک بات بتائیے، یہ امام وقت ہے، حسین کے بعد زمام امامت ان کے ہاتھوں میں ہے. یہ وقت کے امام ہیں. وقت کے امام کا کام کیا ہے؟ وقت کے امام کا کام ہے مسائل بیان کرنا، شریعت کو دنیا تک پہنچانا. یہ امام وقت کی ذمہ داری ہے، احکام دین کو رائج کرنا. اب وہ سید سجاد جو مسلسل رو رہے ہوں، مصلی پر بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہوں، گریہ کر رہے ہوں، تو سید سجاد احکام دین کیسے نافذ کریں گے؟ قرآنی باتیں، الہی نظام کیسے دنیا کے حوالے کریں گے؟ شریعت کیسے پہنچائیں گے؟ میں بتاؤں آپ کو، سید سجاد نے یہ کام بطرز احسن انجام دیا. آج دنیا میں جو دین باقی ہے، یزید تو چاہتا تھا کہ حسین کو قتل کر دو اور اس کے بعد دین بیٹھ جائے، مگر اس کے بعد سید سجاد نے زمام امامت سنبھالی اور آواز دی، مجھے قیدی بنا لو، ہتھکڑیوں اور پیڑیوں میں اسیر کر لو، میری فکر کو قیدی نہیں بنا سکتے. یہ کام مجھے کرنا ہے، میں کروں گا. اب سنیے سید سجاد نے یہ کام کیسے کیا. تاریخ شاہد ہے، سید سجاد مدینے میں مسجد میں تشریف فرما. سید سجاد کو موقع ملا مصلی عبادت پر بیٹھ کر مختلف ممالک کے لوگ سید سجاد کے پاس آتے تھے. سید سجاد بیٹھتے تھے انہیں درس دینے کے لیے. میرا مولا درس دینے کے لیے بیٹھتا تھا، مگر ادھر لوگ اکٹھا ہوئے سید سجاد کو رونا شروع کر دیا. میرا مولا زاروں قطار روتا تھا. مولا کے چاہنے والوں
جیسے تمہاری آوازیں گریا مدد ہو رہی ہے. آپ سوچئے سید سجاد کی آوازیں گریا مدد ہو رہی تھی, روتے تھے. جب روتے تھے تو سید سجاد کے درس میں کوئی یمن والا, کوئی افریقہ والا, کوئی مصر والا, کوئی عرب والا, تمام ممالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پلٹ کے پوچھتے تھے فرزند رسول آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں بتاؤں آپ کو. تو سید سجاد روتے روتے کہتے تھے میں گریا نہ کروں تو کیا کروں, کربلا کے میدان میں میرا پورا گھر اجڑ گیا. جزاک اللہ. اب آپ ایسا محسوس کیا آپ سید سجاد کی حرمت کا, آپ پتہ لگائیں روئے کیا. میں بھی مسائل کی وجہ میں نہیں ہوں, میں کارنامہ بتا رہا ہوں سید سجاد کا. مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سید سجاد بھی روتے تھے, ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا کے لیے رویا کرتے تھے. سید سجاد روتے تھے, لوگ پوچھتے تھے کیوں رو رہے, تو کہتے تھے میرا بابا قتل کر دیا گیا. تو لوگ پوچھتے تھے سید سجاد آپ کے بابا کو کیوں قتل کیا گیا, تو سید سجاد کہتے تھے میرے بابا کا ایک ہی کام تھا, حلال و محمد حلال الہ یوم القیامہ, حرام محمد حرام الہ یوم القیامہ. میرا بابا کہتا تھا کہ جو محمد نے حرام کہا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے, جو میرا محمد نے حلال کہا ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے. آپ نے سمجھا شریعت کا پیغام پہنچا دیا سید سجاد نے. کب مولا اس پیغام پہ کیوں قتل کر دیا گیا؟ اس لیے قتل کر دیا کہ یزید چاہتا تھا کہ شریعت مٹ جائے, دین مٹ جائے, اسلام مٹ جائے, قرآن مٹ جائے. اور پھر میرے بابا نے کہا میں اپنا سر قلم کروا لوں گا مگر نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا. اور آپ نے سمجھا. اب سید سجاد بیان کرتے جاتے ہیں. اب جتنے افراد جتنے ممالک کے بیٹھے ہوئے سید سجاد کے درس میں یہ پیغام دین اور شریعت احکام شریعت یہ پھیل رہا ہے پوری دنیا میں. اب جو مصر والا مصر گیا اس نے وہاں جا کے بیان کیا. تمہیں پتا ہے کربلا میں حسین کو کیوں قتل کیا گیا؟ رونے والوں, اب جس ملک والے یہاں بیٹھے تھے وہ سب اپنے اپنے ملکوں میں گئے اور جا جا کے انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. حسین کو اس لیے قتل کیا گیا کہ حسین دین کی آبرو بچانا چاہتے تھے, حسین شریعت کا لباس نظام قائم کرنا چاہتے تھے, حسین قرآن کا تحفظ چاہتے تھے, حسین دین پیغمبر کی آبرو رکھنا چاہتے تھے, اس لیے حسین کو قتل کر دیا گیا. ایک سید سجاد کے آنسو نے دین پیغمبر کو کہاں پہنچا دیا. اب آپ نے سمجھا سید سجاد نے کیسے پیغام دین کو نشر کیا, کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے دامن میں اور تاریخ اسلام میں رہنے میں سید سجاد کا. آپ سوچیں اور محسوس کریں ارباب اعظم وہی سید سجاد, ہر وقت رونے والا سید سجاد. کتنا روتا تھا میں بتاؤں. روایت کہتی ہے جب میرے مولا وضو کرنے بیٹھتا تھا سامنے پانی آتا تھا. نہیں 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 میرے بچوں اور میرے جوانوں, میری ماں میری بہنوں ذرا ڈوبو سید سجاد کی مصروفیت اور حرمت کا اندازہ لگاؤ. وضو کا پانی لے کر میرا مولا بیٹھتا تھا مگر اتنا روتا تھا کہ اشکوں کے قطروں سے آب خالص آب مضاف میں تبدیل ہو جاتا تھا اور میرا مولا اس پانی سے وضو نہیں کر پاتا. جزاکم اللہ خدا ان آوازوں میں رحمت نازل فرمائے. آپ رونے میں کمی نہ کرنا, رونے میں کنجوسی نہ کرنا, رونے میں کوتاہی نہ کرنا, خوب دل کھول کے رو لینا. اس لیے کہ چند ایام ہو رہے ہیں جس سے سید سجاد کا ہمیں ماتم کرنا ہے. اب آپ سمجھے میرا مولا روتا جاتا تھا. راوی کہتا ہے وضو کے لیے بیٹھے ہیں, نیچے پانی گر رہا ہے, سامنے سے کوئی گزرا, گزرنے والے نے آواز دی ارے یہ کون ہے؟ بس اتنا بتا دے جو پانی میرے بدن پہ گرا ہے یہ پاک ہے کہ نجس؟ اللہ اکبر. یہ پانی جو میرا بدن پہ گرا ہے یہ پاک ہے کہ نجس؟ سید سجاد کہتے ہیں انہار گھبراؤ نہیں, یہ میرے آنسو ہے جو تمہارے گھبراؤ نہیں, یہ میرے آنسو ہے. انہار پڑھ کے کہتے مولا اتنا گریا مولا کب تک گریا کریں گے, مولا کب تک گریا کریں گے. مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے.
تو میرے مولا سید سجاد نے پلٹ کے کہہ دیا، کہتا ہے ملحان شہادت میرے گھر کی میراث ہے، مگر میری ماؤں بہنوں کا بے رضا تیار بدیار گرایا یہ تو میری میراث ہے۔ اب آپ سمجھے سید سجاد کی غربت کا اندازہ لگائیے۔ بس میں مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں، آخری فتح اور سن لیجیے، ہو گئی مجلس، آپ کے لیے ادا ہو گیا۔ اللہ سب کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے، جن کی آنکھوں میں آنسو سید سجاد کے ہم میں آ چکے۔ بس آخری فتح سید سجاد کے جہاں بہت سارے القاب ہیں، وہاں ایک لقب ہے سید الصابرین، صبر کرنے والوں کا سردار، صبر کرنے والوں کا سردار۔ کسی نے پوچھا مولا صبر تو آپ کے جب رسول اللہ بھی کرتے تھے، صبر تو آپ کے بابا علی مرتضیٰ بھی کرتے تھے، صبر تو آپ کے چچا حسن مصطفیٰ نے بھی کیا، صبر تو آپ کے بابا حسین غریب کربلا نے بھی کیا، صبر تو سب نے کیا، مگر مولا بس آخری جملہ رونے والوں رولے کا جتنا رونا ہوگا، آخری جملہ میں مسائل بہت نہیں پڑتا، مگر دل میں چوٹ لگنی چاہیے۔ ایک نکالے لے جا رہا ہوں، مولا سب نے صبر کیا، مگر کسی کو سید الصابرین نہیں کہا گیا، مگر آپ کا لقب سید الصابرین کو پڑا۔ تو پلٹ کے میرے غریب امام نے کہا، ارے کوئی بھی صبر کرنے والا ہمارے صبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے نانا کے سامنے ان کے گھر کے حالت کو ایک پتہ نہیں بجایا گیا، میرے بابا کے سامنے، میرے چچا کے سامنے، میرے دادا کے سامنے کسی کے حالت کو بے نظا نہیں بلایا گیا۔ ارے تنہا یہ میرا مقدر تھا، خوبیوں کا مجمع دربارے تماشائی دیکھ رہے، منادی ندا دے رہا، یہ اہل بیت رسول میرے نام کشاب کشاب آئے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزم رضائی و تسلیم رہے الہی بیت زہرا ربیہ وبال عالمین۔ پروردگار ہم سب کو صحیح بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سچا عزادار فرما۔ پروردگار جہاں جہاں کے عزادار حسین ہیں، ان سب کے دلوں میں جذبہ عشق حسینی کو ڈھونڈ کے دو۔ یہ زندگی گزارے ہیں تو حسین کے نام پر، دنیا سے رخصت ہو تو حسین کی محبت میں۔ پروردگار ہمارے دلوں میں میل جول محبت اتفاق اتحاد کا جذبہ پیدا کر دے۔ ہم بنام حسین تمام تر تفریقوں کو دور کر کے آپس میں مل جل کر فرش رضا پر متحد ہو کر بیٹھے اور رضائے حسین کی زینت اور رونق بن سکے۔ پروردگار ہمارے پاس کوئی سرمایہ ہماری بخشش و نجات کے لیے نہیں ہے، بس یہی چند آنسو ہیں جو ہمیں حسین میں ہماری آنکھوں سے نکل گئے۔ معبود ہماری توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہمیں حسین میں عشق فشانی کر سکیں، اس شہزادی جنت کی دعاؤں کے ہمیں یہ مستحق کر سکیں۔ پروردگار انہی آنسوؤں کا واسطہ منتظم خون حسین فرزند زہرا حضرت حجت کے ظہور میں عاجل فرما۔ ان کا ظہور ہم سب کے امام